پچھتاوا۔ پاپا آج آپ میرے اسکول مجھے لینے نہ آئیے گا، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ سرمد نے اسکول بیگ کاندھے پر لٹکایا اور گیٹ کی طرف جاتے ہوئے پاپا سے کہا۔ کیوں؟ پاپا حیران ہو کر بولے۔ وہ اصل میں پاپا مجھے شرم آتی ہے آپ کی پرانی سی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے۔ میرے سب دوستوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور یا ان کے والدین انہیں گاڑیوں میں لینے آتے ہیں۔ سرمد کی بات سن کر اس کے پاپا کا چہرہ اتر گیا اور وہ تیزی سے واپس مڑ گئے اور سرمد اسکول کے اندر چلا گیا۔ یہ آج صبح کا واقعہ پہلا نہیں تھا۔ روزانہ سرمد کا اسکول جانے سے پہلے موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ تمام راستے خاموشی سے بائک پر بیٹھا رہتا تھا۔ آج پاپا نے پوچھ لیا تو یہ جواب ملا کہ اسے بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سرمد کے پاپا کا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور اچھے انسان بنیں۔ اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سرمد کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اور بہن بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سرمد سب میں بڑا تھا اور 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن سرمد کی وہاں چند امیر زادوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کی گاڑیوں اور ان کی پاکٹ منی دیکھ کر ان جیسا ہی بننا چاہتا تھا اور پاپا کو بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے آپ کا سستا سا موبائل دیکھ کر بہت شرم آتی ہے، اسے باہر نہ لے کر جایا کریں۔ کبھی بائک پر بیٹھتے ہوئے موڈ خراب کر لیتا۔ اسے ذرا احساس نہ تھا کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اس کے پاپا اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کی مما کپڑوں کی سلائی کرتی ہیں، دونوں سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سرمد اور اس کے بہن بھائیوں کی فرمائشیں پوری کریں۔ سرمد کی غلط سوچ اور اس کے منفی رویے کا اثر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین ہر وقت پریشان رہنے لگے تھے۔ آخر ایک دن اس کے پاپا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تنگ آ کر انہوں نے سرمد سے کہا، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ دکان پر بیٹھو گے۔ سرمد نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ تو پاپا بولے، تمہیں اپنی غربت پر شرم آتی ہے۔ آج تم پارٹی کے لیے مہنگے کپڑوں کی ضد کر رہے ہو جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں اسکول ہی نہ بھیجوں۔ ٹھیک ہے، سرمد نے بھی غصے سے کہا اور زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں۔ سرمد کے چھوٹے بھائی بہن پڑھ لکھ چکے ہیں اور اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے میٹرک میں پوزیشن لی تو اسے اسکالرشپ مل گئی۔ باقی پڑھائی اس نے اسکالرشپ پر کی۔ اس کے پاپا اس سے بہت خوش تھے۔ بہن کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرارشپ مل گئی۔ سرمد سے دوسرے نمبر والا اس سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر بن گیا۔ اب سرمد افسردہ سا جنرل اسٹور پر بیٹھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کاش اس کی سوچ غلط نہ ہوتی، کاش وہ صرف اور صرف پڑھائی پر توجہ دیتا، وہ دوسروں کی گاڑیاں، موبائل اور پاکٹ منی سے متاثر نہ ہوتا اور محنت کر کے اپنی زندگی سنوارتا، ماں باپ کی دل آزاری نہ کرتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو وقت گزر چکا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پچھتا کیوں نہ لے۔ پیارے بچوں، آپ اس کہانی سے سبق سیکھیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ امیر بچوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں، جو ماں باپ لے کر دیں اس پر خوش رہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر رکھیں، صرف اسی سے آپ کی زندگی بہترین بن سکتی ہے۔ پیارے بچوں، والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔
انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جوں جوں انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے، مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹپٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی کوا بنا مور۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا، تو وہ کوا اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو اتنے بھلے لگتے ہیں، میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی۔ کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے
اور کہنے لگے، ارے یہ تو کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہم جولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کووں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوا نہیں ہے، اس کے پر تو مور جیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹھونگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ہی ساتھی کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔